تین مختصر باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس کا خیال اور مانو سماچار مانوتا کے حق میں کچھ حضرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت بھی کر گئے اور آپ کی اس قربانی کو بھی ساتھ دینی چاہیے کہ اپنے بڑے کو قربان کر کے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ قربانی بڑی قربانی ہے. اس لیے میں بہت مختصر تین باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ عمارتیں، تعمیرات یہ اصل نہیں ہوتی، انسان کا ارادہ، اس کا جذبہ، اس کی امنگ، اس کی طلب اور اس کی تڑپ اصل ہوتی ہے. ہمارے اندر اگر کام کرنے کا جذبہ ہوگا، راستے بہت پیدا ہوں گے. جب طلب اور تڑپ ہوتی ہے تو اللہ وہاں بھی راستہ بنا دیتا ہے جہاں راستہ کبھی بنتا نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے وہاں راستہ بنایا گیا جہاں کبھی راستہ نہیں بنتا، یعنی سمندر کے درمیان میں راستہ بنتا. شرط یہ ہے کہ انسان اچھے ارادے کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھے. ایک بزرگ کی یہ بات مجھے نہیں بھولتی، وہ فرمایا کرتے تھے خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. جس کام میں خلوص ہوگا وہ کام پائیدار ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا جذبہ کچھ اور ہو تو سوائے نقصان کے کچھ ہاتھ نہیں آئے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے شہر کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے شہر کے لوگوں کو ایسے روزگار سے جوڑا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے تن ڈھانکے جاتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ برادری یا پیشہ یہ صرف پہچان کے لیے ہے. ہمیں جو بات سکھائی گئی ہے وہ یہ کہ ہم اس راستے پر چلیں جو راستہ دین کی تعلیم کا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی نگاہ میں وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے. سیاست کے چولہے پر مفادات کی ہانڈی میں ذات برادری کی کھچڑی بنانا یہ سیاسی ضرورت تو ہو سکتی ہے مگر دین کی تعلیم نہیں. ہمیں اب آپ کو ایسے راستے پر چلنا چاہیے کہ ذات برادری قبیلے خاندان صرف تعارف کے لیے ہے، باقی اللہ کی نگاہ میں وہی عزت والا ہے جس کے اندر دین ہے اور دینداری ہے. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے شہر میں اللہ کی مہربانی سے کچھ نہ کچھ تعمیری کام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے. بہت سے سماجی رفاہی ملی کام ہو رہے ہیں، جیسے یہی ملک امن کی تعمیر ہو رہی ہے. ایک اچھا ذہن ہے، ایک اچھی سوچ ہے، ایک اچھی فکر کے ساتھ اسے بنایا جا رہا ہے. جہاں تک مجھے علم ہے یہاں اسکیٹی سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے اور کئی پروگرام ان لوگوں کے پیش نظر ہیں. تو اس طرح کے جو ملی اور سماجی کام ہوں ان میں ہمیں پوری توانائی کے ساتھ جہاں موقع ملے پورے جذبے کے ساتھ ہمیں شریک ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے ہمیں رفیق بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے. ہمیں پارٹ بننا چاہیے، ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے. کسی بھی اچھے کام کا ایک حصہ بن جائے، کرنے والے چاہے جو بھی
شریک ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ قرآن مجید نے ہدایت دی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خیر اور نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، گناہ اور نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مدد ہوگی بھلے کاموں میں، اچھی باتوں میں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدمت کے جذبے کے تحت یہ عمارت بن رہی ہے، اور خدمت ایسی چیز ہے جو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ ایک فلسفی گزرا ہے ابو طفیل نام کا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن بہت خوش ہے، بہت مسرور ہے، تو کسی نے پوچھا کیوں اتنے خوش ہو؟ اس نے کہا مجھے آج زندگی کا راز مل گیا۔ لوگوں نے کہا زندگی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، انسان کے لیے بھی کامیابی کی راہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندگی گزارے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اس جذبے کے ساتھ اگر یہ بنکر بھون تعمیر ہوگا اور ہم سب کی مدد، ہم سب کا تعاون، ہم سب کی اس میں شرکت ہوگی تو صرف عمارت نہیں بنے گی، خدمت کا ایک تاج محل تعمیر ہوگا، خدمت کا ایک تاج محل تعمیر ہوگا۔ تاج محل بھی پتھروں سے بننے والی ایک عمارت ہے، اسے اس کی خوبصورتی اور دلکشی نے اس شہرت کے معراج پر نہیں پہنچایا، اس جذبے نے شہرت کی اس معراج پر پہنچایا ہے جو اس کے معمار کے دل میں تھا، اور وہ محبت کا جذبہ ہے۔ ہم بھی آپ بھی اگر اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھیں، آپس کے خلوص کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ یہ عمارت بھی بنے گی، اور یہاں سے بہت سے خیر اور خدمت کے کام ہوں گے جو ہمارے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات کا باعث بنیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ لمبی گفتگو کروں اور آپ لوگوں کے صبر کا امتحان لوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مومن کانفرنس کے تمام ذمہ داروں کو، اور جن لوگوں نے اس عمارت کی تعمیر کے لیے آگے بڑھ کر اپنا تعاون پیش کیا، وہ سیاسی حضرات جنہوں نے اس بنکر بھون کی تعمیر کے لیے کوشش کی، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ ایک آخری بات کہتا ہوں، بنکر بھون بن رہا ہے، بہت اچھا ہے، بنکروں کی راحت اور بھلائی کے کام ہو، بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے شہر میں بہت بڑا طبقہ مزدوروں کا ہے جو بیچارے اپنی حق حلال کی کمائی کھا رہے ہیں اور اپنا پسینہ سر سے لے کر پیر تک بہا رہے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم ان مزدوروں کے بارے میں بھی سوچیں اور کیسے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچا سکیں اور زیادہ سے زیادہ انہیں بھلائی اور عافیت عطا کر سکیں۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ملی ذمہ داری بھی ہے اور انسانی ذمہ داری بھی۔ ہماری بہن جو ابھی ایم پی بنی ہے ماشاءاللہ، یہاں تشریف لائی ہوئی ہے، شوبہ تائی بچھاؤ صاحبہ، میں اپنی طرف سے اور آپ سب لوگوں کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ بڑے اچھے ذہن کی خاتون ہیں اور اچھے اور بھلے کاموں کی طرف قدم بقدم وہ آگے